الحمدللہ پاکستان نے وہاں پہ پارٹیسپیشن کی اور 12 میڈلز پاکستان کے نام ہم نے کر دیے۔ تھوڑا سا بتائیے گا یہ کس طرح کھیل ہے اور چیمپئن شپ کے بارے میں بتائیے گا۔ فری فائٹ میں نے اپنا گولڈ میڈل حاصل کیا، جو کہ میرا پہلا راؤنڈ تھا وہ ارمینیا کے ساتھ تھا، اور دوسرا راؤنڈ رشیا کے ساتھ تھا، اور تیسرا جو سب سے ٹف حریف تھی وہ امریکہ تھا۔ ہمیں اسپانسرشپ بہت مشکل طریقے سے ملتا ہے، اور الحمدللہ آئی جی صاحب نے ہمیں اسپانسر کیا، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں انجمن ریاض صاحب کا۔ یہ اس کا پاکستان میں لانے والے ہی آپ ہے، کس طرح آپ کا شوق چڑھ گیا؟ جب میں پہلی دفعہ کرغستان گیا تھا، وہاں پہ ورلڈ چیمپئن شپ تھا، 40 کنٹریز نے پارٹیسپیشن کی، اور الحمدللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور فرسٹ ٹائم میں نے انٹرنیشنل لیول پہ سلور میڈل حاصل کی۔ میں ہوں عبدالقیوم آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس۔ ناظرین، آج میں اس کھلاڑیوں کے پاس جو ہے موجود ہوں جنہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ جی بالکل، گلوبل تائیکوانڈو ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ کا جو تمغہ ہے وہ حاصل کیا، اسی طرح سلور جو ہے وہ تمغے حاصل کیے۔ پوری ایک ٹیم تھی جو پشاور سے جو ہے وہ دبئی گئی، اور حالیہ وہاں پر جو چیمپئن شپ ہوئی جس میں 25 ممالک کے کھلاڑی جو ہے وہ شریک تھے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہے مسعود آفریدی صاحب، جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ یہ تائیکوانڈو جو چیمپئن شپ تھی، اس حوالے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ میرا نام مسعود آفریدی ہے اور میں پاکستان گلوبل تائیکوانڈو فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے 22 جولائی سے دبئی میں آلین میں GTF گلوبل تائیکوانڈو فیڈریشن کا ایک ورلڈ چیمپئن شپ تھا، اور پاکستان کی طرف سے ہم نے پارٹیسپیشن کی، اور میرے ساتھ 3 فیمیل ہے جو کہ یہاں پہ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان نے وہاں پہ پارٹیسپیشن کی اور 12 میڈلز پاکستان کے نام ہم نے کر دیے۔ تھوڑا سا بتائیے گا یہ کس طرح کھیل ہے اور چیمپئن شپ کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، یہ تو فری فائٹ ہوتے ہیں، اور اس میں پیٹرنز بھی ہوتے ہیں، اور پاور بریکنگ بھی ہے اس میں، اور ہم نے الحمدللہ سب میں حصہ لیا، اور الحمدللہ فائٹ میں فری فائٹ میں نے اپنا گولڈ میڈلز حاصل کیا، جو کہ میرا پہلا راؤنڈ تھا وہ ارمینیا کے ساتھ تھا، اور دوسرا فائٹ جو تھا وہ رشیا کے ساتھ تھا، اور تیسرا جو سب سے ٹف حریف تھی وہ امریکہ تھا، اور الحمدللہ شکست دے کر ہم نے گولڈ میڈلز حاصل کیے۔ یقیناً آپ نے ملک کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مسعود آفریدی جو ہے وہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے جو وہ مالی مشکلات اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس آڑے آئی، لیکن پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہارا۔ کس طرح جو ہے آپ جو ہے وہاں چلے گئے، کیونکہ یہاں پر اسپانسر اور یہ ساری چیزیں درکار ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا مشکلات رہی؟ جی بالکل، ہمیں بہت زیادہ مشکلات آئی تھی سامنے۔ سب سے پہلے مشکلات تو اسپانسرشپ کا ہے، ہمیں اسپانسرشپ بہت مشکل طریقے سے ملتا ہے، اور الحمدللہ جو آئی جی صاحب نے ہمیں اسپانسر کیا، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں انجمن ریاض صاحب کا اور بریگیڈیئر محمد شعیب صاحب کا، جنہوں نے بہت کم وقت میں ہمیں اسپانسرشپ دیا، اور ہم وہاں پہ گئے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ ہم نے اس سے پہلے خیبر پختونخوا جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے وہاں پہ چلے گئے تھے، لیکن پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، لیکن پھر ہم گورنر صاحب کے 2-3 دفعہ گئے، لیکن اس کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ پھر جو ہمارے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہاں باڑہ میں، وہاں پہ بھی گئے تھے، لیکن کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تھا۔ پھر عبدالرزاق بھائی نے ہمارا جو پریس کانفرنس کیا باڑہ میں، عبدالرزاق بھائی نے وہاں پہ جو آئی جی ہے اس کو ہمارا ویڈیوز وغیرہ سینڈ کی، تو الحمدللہ وہاں سے پازیٹیو رسپانس آیا، اور ہمارے پورا ٹیم کو انہوں نے اسپانسر کی۔ چونکہ میرا خود والد صاحب بہت بچپن میں فوت ہو چکے ہیں، ہمیں افسوس اس بات کہ اگر ہمارے باپ اب آج زندہ ہوتے تو ہمیں کوئی اسپانسرشپ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں قبائل علاقوں سے ان کو سپورٹ کرے، اور جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ثنا آفریدی، یہ بھی قبائل تیرا میدان سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں خوش ہوں جو کہ تیرا میدان سے ایک لڑکی انٹرنیشنل لیول پہ چلے جاتی ہے، اور وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کو وہ میڈلز لے کر آتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو کام جو خیبر پختونخوا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ہے،
انہوں نے وہ اپنا کام سر انجام نہیں دیا اور گلے لگایا. IGFC نارتھ ہے, انہوں نے گلے لگا کر انہیں اسپانسر کیا اور انہوں نے جو ہے پورے ملک میں پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں یہ اس کا پاکستان میں لانے والے ہی آپ ہیں, کس طرح آپ کا شوق چڑھ گیا اور کس طرح یہ آپ نے کیا؟ جی بالکل, جب میں پہلی دفعہ کرغستان گیا تھا وہاں پہ ورلڈ چیمپئن شپ تھا, 40 کنٹریز نے پارٹیسپیشن کی اور وہاں پہ پاکستان کی طرف سے میں نے اوپن انویٹیشن آیا تھا مجھے, وہاں پہ چلا گیا تھا اور الحمدللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور فرسٹ ٹائم میں نے انٹرنیشنل لیول پہ سلور میڈل حاصل کی. پھر اس کے بعد اکتوبر میں 2023 میں رشیا گیا تھا, وہاں پہ ورلڈ کپ تھا جو کہ 25 کنٹریز نے اس میں پارٹیسپیشن کی تھی اور وہاں پہ الحمدللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور 4 گولڈن پاکستان کے نام کیے تھے اور 1 برونز میڈلز. اس کے بعد پھر مجھے رشیا فیڈریشن کی طرف سے آفر آئی کہ آپ رشیا فیڈریشن کی طرف سے کھیلو, کیونکہ اس کے بعد ہمارا یورپین چیمپئن شپ تھا رشیا کا, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وہاں پہ چلے جائے اور رشیا کو ریپرزینٹ کرو. پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے لیکن ہم آپ وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے. تو انہوں نے پھر وہ کنٹریکٹ وغیرہ نہیں کی, تو پھر ہم یہاں پاکستان آئے اور 2023 میں انہوں نے ہمیں پھر پورا فیڈریشن دیا پاکستان کے نام پہ, چونکہ فیڈریشن تو مجھے ملا. پھر میرے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھرپور سپورٹ دیا, نبیل افریدی جو مرخور مارکیٹنگ کا CEO ہے, الحمدللہ وہ آج پاکستان گلوبل تیکوانڈو فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہے. اور ان کو ہم نے اس لیے چنا کہ انہوں نے رشیا کے لیے مجھے اسپانسر کیا تھا, تو ہم نے سوچا کہ اس سے بہتر کوئی ہمیں نہیں ملے گا کہ ہم کوئی اور پریزیڈنٹ کرے. تو الحمدللہ آج پاکستان کا پریزیڈنٹ نبیل افریدی ہے اور وہ ہمیں بھرپور سپورٹ کر رہا ہے. اچھا, مشکلات کیا رہی, کس طرح آپ نے یہ سیکھا, کہاں سے سیکھا؟ جی بالکل, میں یہاں پہ پشاور میں پہلے تو بڑا خیبر ایجنسی میں ہم کھیلتے رہتے تھے اور پھر وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تو ہم پشاور منتقل ہو گئے. تو پشاور پہ یہاں پہ بورڈ بازار میں ہم ایک اکیڈمی تھا, وہاں پہ ہم کھیلتے تھے. تو وہاں پہ ایک ہمارا کوچ ہے نوید حبیبی جو افغان سے تعلق رکھتا ہے, انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو پھر انہوں نے مجھے اٹھایا اور حیدرآباد اسپورٹ کمپلیکس میں ایڈمیشن دے دی. وہاں پہ فری کلاسز میرے لیے ارینج کیا, وہاں پہ فری ایڈمیشن دے دی. تو 4-5 سال انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ محنت کی. پھر اب یہ بتائیے گا, اتنا بڑا کارنامہ آپ نے دیا ہے اور پورے ملک جو ہے وہ آپ پہ فخر کرتا ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ جو خیبر پختونخوا اس کی جانب سے کوئی اپریسیشن ابھی ملی ہے یا انویٹیشن وغیرہ ملی ہے؟ نہیں, اس طرح سے کوئی بات ابھی تک نہیں سامنے آئی, نہ وزیر اعلیٰ صاحب سے. ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ ان بچوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے, پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے اور میں نے خود ریپرزینٹ کیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی نہ میسیج آیا ہے, نہ کوئی انویٹیشن آیا ہے, نہ اپریسیشن آیا ہے, کچھ بھی نہیں آیا ابھی تک. دیکھیے جی, مسعود افریدی ان نوجوانوں میں شامل ہے جو قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھتے ہیں اور مشکل سے وہ اسی کھیل کو نہ صرف انہوں نے پروان چڑھایا بلکہ یہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک اکیڈمی جو ہے وہ بنائی اور مختلف جو میل اور فیمیل کھلاڑی ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور پورے پاکستان کے لیول پر جو گلوبل تائیکوانڈو ہے فیڈریشن وہ جو ہے وہ خود چلا رہے. اس سے پہلے جو ہے یہاں پر یہ موجود نہیں تھا. 2023 میں انہوں نے یہ انیشیٹو جو ہے وہ لیا ہے اور مختلف ممالک میں پاکستان کا نام روشن کیا, اور حال ہی میں دبئی میں انہوں نے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے یقیناً پورے ملک کے لیے باعث فخر ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی جو کھلاڑی ہے, جو خواتین کھلاڑی ہے, انہوں نے بھی جو ہے اسی ایونٹ میں شرکت کی, انہوں نے مختلف جو میڈلز ہے وہ جیتے. اچھا, اپنا نام بتائیے گا اور پھر اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے کون سے کھیل میں جو ہے کیا جیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی کوریج دی. میرا نام اقرا ہے, میں پشاور سے بلانگ کرتی ہوں اور پروفیشنل مارشل آرٹس کے پلیئر ہوں. اور الحمدللہ اب جیسا کہ ابھی ایونٹ تھا ہمارا ورلڈ چیمپئن شپ تھا گلوبل تائیکوانڈو کا دبئی میں, تو اس میں ہم نے پارٹیسپیشن کی. 25 کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹڈ تھی اور الحمدللہ پاکستان کے لیے تو ایک میں نے سلور لیا اور 2 برونز میڈل میں نے لیے. اچھا, ساتھ پڑھتی بھی ہو؟ جی میں پڑھتی ہوں, اسٹڈی کرتی ہوں. میں نے BBA کی, فائنانس میں میں نے اسپیشلائزیشن کی. اچھا, پیرنٹس کی جانب سے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس کھیل میں آپ آ گئی؟
پیرنٹس کا تو فل سپورٹ ہے، کیونکہ اگر پیرنٹس کا سپورٹ نہ ہوتا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتی. پیرنٹس کی تو میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کیا اور اتنی اچھی اپرچونیٹی دی اور مجھے فل سپورٹ کیا. اور گیم کا تو مجھے بچپن سے شوق تھا، لیکن تقریباً 1 سال سے سر مسعود افریدی کے ساتھ میں گیم کر رہی ہوں. انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور الحمدللہ آج میں جس مقام پہ ہوں سر مسعود افریدی کی وجہ سے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہاں پر ثنا افریدی موجود ہے. یقیناً یہ بھی قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھتی ہے، وادی تیرا سے بنیادی ان کا تعلق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی خواتین کو وہاں پہ مشکلات ہوتی ہے، لیکن ایسے حالات تائیکوانڈو ہے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے کون سے میڈلز جیتے اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، تھوڑا سا بتائیے گا اس جرنی کے حوالے سے. السلام علیکم، میرا نام ثنا ہے، میں تیرا میدان سے تعلق رکھتی ہوں. میں نے ایک سلور میڈل حاصل کیا اور 2 برونز. مطلب یہ کہ مزید آپ نے کھیلنا ہے. یقیناً خوشی کی بات ہے. اسی ٹیم میں جو ہے ایک اور ممبر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ان سے بھی باتیں کریں گے. آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اپنے بارے میں بتائیے گا اور آپ نے جو میڈل جیتا ہے اس حوالے سے بتائیے. السلام علیکم، میرا نام خنسا ہے اور میں نے 3 سلور میڈل حاصل کیے ہیں. اچھا، کس طرح گیم میں آئی ہے آپ؟ میں گیم میں جب 9th کلاس میں تھی تب گیم میں آئی تھی. میرے کزنس تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ گیمس ہے اور گیمس کھیلا کرو. تب تو میرا ویٹ بہت زیادہ تھا، اس لیے میں گیمز میں آئی. میں اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتی تھی. جب اس کے بعد میں باکسنگ کھیلتی تھی تو سر مسعود افریدی نے ہمیں کہا کہ آؤ اور یہ تائیکوانڈو گیم کھیلا کرے. تو اس کے بعد سر مسعود نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کیا اور اس مقام پر پہنچا دیا. یہ جو لڑکے آپ کو ابھی دیکھ رہی ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ جو کوئی شوق ہے انہیں کھیلنے کی، اس طرح کی یہ جو مارشل آرٹ کی، سر اگر ان کا شوق ہے تو وہ اس گیم میں ضرور آئیں گی، کیونکہ لوگ اپنا گولز کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں. یقیناً. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی پاکستانی ٹیم جنہوں نے جو گلوبل تائیکوانڈو ورلڈ چیمپئن شپ تھی جو دبئی میں حال ہی میں جو ہے وہ منعقد ہوئی تھی، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور مسعود افریدی نے اس میں گولڈ کا جو تمغہ ہے وہ جیتا. اور اسی طرح یہ جو میرے سامنے جو پیچھے کڑی ہے یہ انہوں نے مختلف براؤنز اور سلور جو ہے وہ میڈل جیتے. تقریباً 12 مجموعی طور پر انہوں نے میڈل اپنے نام کیے اور پاکستان کا یہ جو جھنڈا ہے پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے بلند کیا اور یقیناً یہ فخر کی بات ہے. لیکن یہاں پر جو ہے یہ کچھ گلے بھی حکومت سے کر رہی ہے کہ ابھی تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کا پوچھا بھی نہیں ہے. سپورٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کھیلوں کی فروغ کے لیے کام کرتی ہے، اسپانسر کے لیے وہ ان کے پیچھے آئے، لیکن اس کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. گورنر خیبر پختونخوا کے ہاں بھی وہاں پر گئے، لیکن آخر کار جو ہے IGFC نارتھ نے سپورٹ کیا اور وہ دبئی پہنچے جہاں پر انہوں نے اس ایونٹ میں شرکت کی اور پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کیا. 12 مجموعی طور پر میڈل جیتے اور مسعود افریدی نے جو ہے گولڈ میڈل اپنے نام کیا، جو پورے پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے.